السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ یا وہ وظیفہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اور آپ کی بادشاہ جو تھی وہ صرف انسانوں پر بھی نہیں تھی، بلکہ آپ ہوا پر، جن و انس پر، پانی پر، درختوں پر، جو پتھر ہیں ان پر، پہاڑوں پر، سب پر آپ کی جو ہے بادشاہت تھی۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے آپ سے مسخر تھیں اور آپ کی مطیع تھیں۔ جب بھی آپ ان کو کوئی حکم فرماتے تو فوری طور پر وہ یہ تمام چیزیں آپ کا حکم بجا لاتی۔ اور یہ اتنا زبردست تو وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں تو اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا فرما دے گا، حتیٰ کہ جو جنات ہیں ان کے دل کے اندر بھی آپ کی محبت فرما دے گا، اور وہ مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آتی ان کی دلوں کے اندر بھی اللہ پاک محبت پیدا فرما دے گا۔ باقی انسان تو ان تمام چیزوں کے سامنے کوئی معمولی حیثیت رکھتے ہیں، اور انسانوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ پاک آپ کی محبت پیدا فرما دے گا، اور آپ کی جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں اور جتنی بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں، جتنے بھی آپ کے جائز کام ہیں، فوری طور پر وہ تکمیل کو پہنچیں گے، اور کوئی دشمن بھی آپ پر حاوی نہیں ہو سکے گا، اور نہ ہی تو کوئی جادو سحر کام کرے گا، اور نہ ہی شریر جنات اور جو انس ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ یعنی کہ ہر قدم پر اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، کیونکہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا نقش دے رہے ہیں کہ جو آپ نے لکھنا ہے، اور کچھ ہم آپ کو وظائف دے رہے ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، پڑھ کے اس تعویذ کو دم کرنا ہے، اور جب آپ دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے تو پھر دیکھنا کہ اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں اور اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کے خزانے ہیں آپ پر کس طرح کھلتے ہیں۔ یہ اتنا لاجواب اور مجرب جو ہے نقش ہے کہ اگر آپ کو آزمانا ہو تو آپ وہ نقش لکھ کے ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے دم کر کے اپنے بازو میں باندھ دیں یا گلے میں لٹکا دیں، اور کسی بھی جانور کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں اور اس کی رسی کو آپ کھول دیں، وہ جانور تھوڑی ہی دیر کے اندر آپ سے اتنا مسخر ہو جائے گا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آزمانا، حالانکہ آزمانا تو کے جو لفظ ہیں یہ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کا کلام ہے، رب کی کلام کو ہمیں آزمانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو برحق ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کلام کو صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ ہمارے جتنے دین دنیا کے معاملات ہیں ان کا حل بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، یہ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ ہر جگہ اللہ رب العزت آپ کو عروج عطا فرمائے گا، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا، نعمتوں کا حصول بھی ہوگا، اور تمام لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ہوگی، جنات کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی، شجر حجر کے ہاں آپ کی محبت ہوگی، یعنی کہ ہر چیز آپ سے چند دنوں کے اندر محبت کرنے لگے گی۔ یہ انتہائی مجرب لاجواب وظیفہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک سفید رنگ کا کپڑا لینا ہے،
بالکل نیا ہو، استعمال شدہ نہ ہو، لے کے اور پاک صاف ہو، آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ساتھ میں زعفران کو عرق گلاب میں گھول دینا ہے۔ گھول کر کے آپ ایک سیئی بنا لیں اور ایک کو آپ اپنے پاس پین رکھ لیں۔ اول اور آخر جن تنہائی میں آپ بیٹھیں گے، انتہائی توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ چاروں کل آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں گے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں گے جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ کے یہ نقش مبارک جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ زعفران سے جو سیئی تیار کی ہے اس کپڑے کے اوپر اس نقش کو آپ لکھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اس کو لکھ لیں گے تو اس چیز کی آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ یہ گیلا کپڑا ہوگا، سیئی ہوگی، تو آئیے اگر آپ اس کو فولڈ کر لیں گے یا آپ اس کو بند کریں گے تو یہ الفاظ جو ہے خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کو سوکھنے کا انتظار کریں، اور اس دوران اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور سورۃ یاسین کے اندر جو 7 مبین کی آیتیں ہیں آپ ایک ایک کر کے ان کو پڑھیں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور آپ نے 7 مرتبہ حروف مقطعات جو قاعدے کے اندر موجود ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، تو یہ حروف مقطعات جو پڑھے ہیں وہاں قاعدے کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی کوئی بھی آیت، آپ سورۃ آل عمران کھولیں اور کوئی سی بھی ایک آیت لے لیں، اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے اس تعویذ کو دم کر لیں۔ اس کے بعد اس کپڑے کو آپ اچھی طریقے سے فولڈ کر لیں اور اس کے اوپر شاپر یا کوئی پلاسٹک لپیٹ کے موم کر کے آپ اس کو بند کروا لیں۔ اس تعویذ کو آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان لکھنا ہے، اور دن کوئی سا بھی ہو، اور وہ تعویذ آپ گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنے بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ نے تعویذ لکھنے کے بعد حسب ضرورت صدقات کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ نمازیں لازمی پڑھنی ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، تو کوئی چیز بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچانے والی، اور اس کے ساتھ توبہ استغفار کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ درود پاک حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور جو کچھ آپ نے پڑھا اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے صحابہ کرام ازواج مطہرات کو احسان ثواب کر کے آج دن کے سارے کے ساتھ دعا کر کے اٹھ جانا ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔